السلام۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے حمد و ثنا خدا کی برکتیں کیسے لاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عبادت یا پرستش یا حمد و ثنا کرنے سے ہم کس طرح خدا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پچھلی کلاس میں ہمارا جو سوال تھا وہ یہ تھا، ہم سیکھ رہے تھے کہ برکت بذریعہ عبادت، اور ہم نے دیکھا کہ عبادت کیا ہے، کیا ہم نے سیکھا تھا عبادت کے بارے میں کہ عبادت کیا ہے؟ اصل میں اس کے جو لغوی معنی تھے وہ تھا بندگی، اطاعت کرنا، ٹھیک ہے، فرما برداری کرنا، پرستش کرنا اور نماز و دعا۔ ہم نے عبرانی زبان کا ایک ورڈ دیکھا تھا عبد، اور یہاں پر میں نے لکھا بھی ہے عبد کا کیا مطلب ہے؟ ٹو سرو، یعنی کہ خدمت، پھر ٹو ورشپ یعنی کہ پرستش کرنا۔ یہ جو عبادت ہے یہ ڈیوائن سروس ہے، اور اسی ورڈ کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ عبادت کے لیے بھی لفظ عبرانی میں عبد استعمال ہوا ہے، تو جہاں جہاں پرانے عہد نامہ میں خدا کے بندوں کے لیے، خدا کے بندہ کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ بھی عبد ہی ہے، اور اس کا مطلب ہے سرونٹ، سلیو اور ورشپر، اور تقریباً یہ دونوں جو ورڈ ہیں یہ سیم ہے، ٹھیک ہے، جو عبادت کے لیے بھی ہے اور عبادت گزار کے لیے بھی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک عبادت گزار میں جو خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، عبادت کرنے کے لیے عبادت کرنے والے کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے؟ تو پہلی بات خدا کا خوف، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایوب کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ تو نے خوف کو برطرف کر کے عبادت کو زائل کر دیا۔ نمبر ایک تھا خوف، اور نمبر 2 فرما برداری، ٹھیک ہے نا۔ خدا نے سمویل نے ساؤل سے کہا کہ دیکھ فرما برداری قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، اور تیسری بات کیا تھی؟ حلیمی، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی مثال سے سیکھا کہ خدا نے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ تو روئے زمین پر سب سے زیادہ حلیم ہے۔ اس کے اپنے بہن بھائیوں نے بھی مخالفت کی، بدگوئی کی، لیکن اس کے باوجود اس نے ان کے لیے شفاعت کی، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا پوائنٹ جو آج ہم جس پر بات کریں گے، اگر آپ میرے ساتھ نکالیں متی کی انجیل 5واں باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوتھی بات عبادت کے لیے یا پرستش کے لیے ہماری زندگی میں جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر تب آ کر اپنی نظر گزران۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے ہمارے درمیان میں صلح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ صلح کا ہونا رشتوں میں، خاندانوں میں بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے درمیان، ہماری فیملیز میں، ہمارے ریلیشن میں، ہمارے ازدواج میں صلح نہیں ہے، رشتوں میں دراڑیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، خفگی ہے، تو پھر عبادت جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے جا کر کیا کر؟ صلح کر، اس کے بعد آ کر کیا کر؟ نظر کو گزران۔ تو عبادت اسی وقت قابل قبول ہوگی جب ہماری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح ہوگی، ہمارے اندر خفگی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خفگی جو ہے یہ کس کے سینے میں ہوتی ہے؟ احمق کے سینے میں۔ خفگی جو ہے احمق کے سینے میں ہوتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خفا ہونے میں جلدی نہ کر، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر جاتا ہے
तो संजीदगी से कदम रख, शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीहे गुजराने से बेहतर है। यानी कि जो अहमक हैं, जिनके सीने में खफगी है, जब वो ज़बीहे गुजरानते हैं, जब वो कुर्बानियाँ गुजरानते हैं, तो ये क्या है, ये खुदा के हुजूर में काबिल कबूल नहीं है। काबिल कबूल ये उस वक्त है जब हमारे दिल हर तरह की खफगी से, हर तरह की नाराज़गी से, हर तरह की नफरत से पाक होगा। दाऊद कहता ना कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। तो बहुत ज़रूरी है कि एक शख्स जो इबादत करने वाला है उसकी ज़िंदगी में मेल मिलाप, सुलह दोस्त हो, ठीक है ना, प्यार मोहब्बत से, मेल मिलाप से रहने वाला शख्स। लेकिन अगर ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो, खौफ ना हो, फर्माबरदारी ना हो, हलीमी ना हो, सुलह ना हो, तो आप क्या समझते हैं वो हमारी इबादत खुदा के हुजूर में कबूल होगी? नहीं होगी। जब हम दुरुस्त इबादत करना सीखेंगे तो अगला स्टेप बरकत है, ठीक है ना। खरूज 23:25 में क्या है कि तुम खुदावंद अपने खुदा की पहले क्या करना, पहले इबादत करना। तो हमें पहले इबादत करना सीखना है कि इबादत करनी कैसे, खुदा की हम्दो सना, खुदा की प्रस्तिश करने के लिए कौन सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। पतरस के खत में पहला पतरस 5:6 में लिखा है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर क्या करे, सर बुलंद करे। अब ये बात जरा आप समझिएगा, जो बातें हम कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि हम खुदा के हाथ के नीचे हैं, और कई लोग होते भी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में फरोतनी नहीं होती, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको फरोतन नजर आएंगे लेकिन वो खुदा के हाथ के नीचे नहीं होंगे। तो जब तक ये दोनों चीजें, खुदा का हाथ भी और फरोतनी भी, जब तक ये दोनों चीजें जिंदगी में नहीं होगी तब तक सरबुलंदी, सरफराजी और बरकत नहीं होगी। तो इसलिए हमें इन बातों को बड़े बेहतर तौर पर समझने की जरूरत है। अगर आप रोमियो का खत और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत पढ़ें, रोमियो 12:1, यहां पर पौलुस रसूल लिखता है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन, किसके बदन, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो नंबर 1 जिंदा, और नंबर 2 पाक, और नंबर 3 खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। माकूल इबादत इंग्लिश में है रीजनेबल सर्विस, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा भी है। और रीजनेबल के लिए जो ग्रीक वर्ड है वो है लॉगिकोस, और लॉगिकोस का जो मतलब है, इसका मतलब है एग्रीएबल, एक्सेप्टेबल, इसका मतलब है लॉजिकल, रीजनेबल, मुनासिब, काबिल कबूल इबादत, ऐसी प्रस्तिश जो खुदा के शान के शाया है, ठीक है, जिसे खुदा कबूल करता है, जिसे खुदा पसंद करता है। और उस इबादत में जो माकूल इबादत है, क्या चीज शामिल है, अपने बदन। जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं, पुराने अहदनामा में, तो वहां पर जो कुर्बानियां गुजरानी जाती हैं, बेसिकली तो वो सारी कुर्बानियां खुदा यीशु मसीह की हकीकी कुर्बानी का अक्स थी। लेकिन उस कुर्बानियों में होता क्या था कि किसी दूसरे का बदन, यानी किसी जानवर का जो बदन है, वो बतौर कुर्बानी के पेश किया जाता था। लेकिन अब नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में, पौलुस हमें बयान कर रहा है कि अब किस बदन को गुजराना है, अब अपने बदन। सो हमने अपने बदनों की कुर्बानी जो है ये खुदा के हजूर में चढ़ानी है और पेश करनी है। और इसके लिए जरूरी है कि ये कुर्बानी कैसी हो,
जिंदा हो, पहली बात। अब हम सोचें कि हम तो जिंदा ही हैं, ठीक है ना, लेकिन जब यहाँ पर लिखा ना कि वो कुर्बानी जिंदा हो, तो इससे मुराद ये है, ये बात याद रखें कि जो शख्स गुनाह में जिंदगी बसर करता है वो रूहानी तौर पर क्या है, मुर्दा है, वो शख्स डेड है। और ऐसी जो कुर्बानी है वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होगी। कुर्बानी काबिल कबूल वही होगी जो जिंदा है। और जिंदा हम कैसे होते हैं? जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जब हम खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये इस बात की अलामत है, जब हम पानी के नीचे जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पुराना इंसान जो है वो मर गया है। और जब पानी से बाहर आते हैं तो इसका मतलब है कि एक नया इंसान मसीह में जी उठा है, जिंदा हो गया है। तो वो जिंदा शख्स, वो जिंदा कुर्बानी खुदा के हुजूर में काबिल कबूल है। तो गुनाहों को तर्क करके, गुनाहों से आजाद होकर जब कोई शख्स रूहानी तौर पर जिंदा होता है तो पहली बात ये कुर्बानी जिंदा होनी चाहिए, और दूसरी बात पाक। उसके बाद फिर पाक जिंदगी गुजारते हुए, और खुदावन यीशु मसीह का जो खून है वो हमें सब गुनाहों से पाक करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। रसूल कह रहे हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा है, जो शख्स जिसे मुर्दों में से जी उठने का तजर्बा है, और जो यीशु के लहू से धुल गया है और एक पाक जिंदगी गुजार रहा है, जो नए सिरे से पैदा हो चुका है। और ये वो इबादत है जो खुदा को पसंद है, पसंदीदा है। जब हमारी जिंदगी में खौफ होगा, फरमाबरदारी होगी, हलीमी होगी, सुलह होगी, जिंदा होंगे, पाक होंगे, तो फिर जब हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे, फिर जब हम खुदा की इबादत करेंगे, तो ये वो इबादत है जिसे रिजनेबल सर्विस, माकूल इबादत कहा गया है। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। सो इबादत जो है, इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। और इबादत सिर्फ जस्ट हम चर्च में आकर 2 या 2.5 घंटे के लिए जब इकट्ठे होते हैं, इबादत सिर्फ वो ही नहीं है। इबादत हमारा तर्ज ज़िंदगी है, हमारा लाइफ स्टाइल है, क्योंकि हम खुदा के बंदे हैं। और बंदे के लिए क्या है? वर्शिपर है, स्लेव है, सर्वेंट है। और जब हम इस दुनिया में रहते हुए जब जिंदगी गुजारते हैं, तो कोई शख्स जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ में बाइबल देखकर या हमारी गायकी को सुनकर या हमें दुआ करते हुए चर्च में देखकर समझे कि ये वर्शिपर है। नहीं, वो हमें बाहर की दुनिया में जैसे हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, या जो हमारा बाहर रवैया है, उसको देखकर लोग कहें कि ये वाकई यहोवा का परस्तार है, ये वर्शिपर है। और जब हम उस तौर से जिंदगी गुजारते हैं, जब हमारी जिंदगी को देख के कोई कहे कि ये वाकई वर्शिपर है, ना कि हमारी सिंगिंग को। आजकल लोग सिंगर्स को, गीत गाने वालों को ज्यादा कहते हैं जी परस्तार आए हैं, वर्शिपर आए हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, वर्शिपर खुदा का मतलब गाने वाला नहीं होता। हाँ, गाने की बरकत खुदा ने हम सबको दी है, क्योंकि हम अपने खुदा की प्रस्तिश गाकर और बजाकर करते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी जो है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो ऐसा हो कि हमें देख कर कहा जाए कि ये खुदा का वर्शिपर है, ये स्लेव है, ये सर्वेंट है। लेकिन अगर ये चीजें हमारे बीच में नहीं है, हमारे दरमियान में, हमारी जिंदगी में नहीं है, तो फिर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये जस्ट एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये एक मजहबी फरीजा है, ये खोखली इबादत होगी जो खुदा के हजूर में काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन खुदा चाहता है कि हम ऐसी इबादत करें जिससे खुदा खुश हो, जो खुदा को पसंद आए। तो
टॉपिक क्या है? बरकत बजरिया इबादत। तो बरकत से पहले क्या है? इबादत। और जब इस तौर से हम इबादत करेंगे तो फिर बरकतों के दरवाजे हमारे लिए खुदा का आसमान हमारे लिए खुल जाएगा। कई लोग हैं जो अरसा दराज से खुदा की इबादत करते आ रहे हैं, लेकिन वो खुदा की बरकतों से महरूम हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो माकूल इबादत नहीं करते। इबादत तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन माकूल इबादत, रीजनेबल सर्विस जो है, जो डिवाइन सर्विस है, वो नहीं करते। तो हमें वो करने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि खरूज 23-25 का वादा हमारी जिंदगी में पूरा हो। और ये ऐसा वादा है जो हर शख्स चाहता है कि मुझे बरकत मिले, कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा, मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा। तो जरूरी है कि हम इन बातों को समझें। तो अब हमने इबादत को तो किसी हद तक समझ लिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वसी मजमून होते हैं, लेकिन हम मुख्तसरन इन बातों को अपनी समझ के लिए बेसिकली हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है ना, कि बेसिकली इबादत क्या है। इबादत सिर्फ 2 घंटे के लिए संडे को या जुमेरात को आके चर्च में बैठना, सिर्फ इबादत वहां तक महदूद नहीं है। इबादत उससे कहीं आगे है। इबादत हमारी चलती फिरती जिंदगी है, जिसको देख कर लोग बरकत पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ देर के लिए, पहले हमने बात की इबादत क्या है, अब हम बात करेंगे कि बरकत क्या है, ठीक है ना। और बरकत का उर्दू में मतलब है कसरत, बहुतात, रौनक, अरूज, खुशकिस्मती, नेमत की ज्यादती। और बरकत के लिए इंग्लिश में लफ्ज है ब्लेस्ड, और अबरानी में है बाराक, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है ना। और बाराक का मतलब कई जगह पर आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मुबारक लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और इसका मतलब है प्रेज, सैल्यूट, ब्लेस्ड यानी कि खुशकिस्मत। अब इसमें एक चीज आप और भी समझिएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट में जहां जहां खुदा ने इंसानों को कहा, जैसे अब्राहम को खुदा ने मुबारक कहा, फिर ज़बूर 32 में मुबारक वो शख्स है जिसकी खताएं बख्शी गई, जिसके गुनाह ढांके गए। तो जब किसी शख्स को खुदा मुबारक कहता है तो इसका मतलब है कि वो खुशकिस्मत शख्स है, खुश नसीब शख्स है। लेकिन यही वर्ड जब कोई शख्स खुदा के लिए कहा जाता है कि खुदा मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। खुदावन की सिताइश में खुदा को कई बार सिम का खुदा मुबारक हो, बाइबल मुकद्दस में इस तरह के वर्ड यूज हैं। तो जब खुदा को मुबारक कहा जाएगा तो उसका मतलब है खुदा की तारीफ कर। लफ्ज बाराक ही है हिब्रू में, इंग्लिश में ब्लेस्ड मिलेगा आपको, उर्दू में मुबारक मिलेगा। लेकिन जब खुदा को कहेंगे तो इसका मतलब है खुदा की तारीफ हो। लेकिन यही वर्ड जब किसी इंसान को कहेंगे तो इसका मतलब है कि ये खुशनसीब है, ये खुशकिस्मत है, और ये क्या है, बाबरकत इंसान है। तो बरकत जो है ये हर इंसान हासिल करता है। और इससे पहले कि हम बरकत को जाने, हमें मुख्तसरन लानत को भी समझने की जरूरत है, ठीक है। और लानत एक ऐसी चीज है जो अपने अंदर असर रखती है, और ये क्यों आई, ये गुनाह की वजह से है। पहले जब खुदा ने इंसान को बनाया तो इंसान एक बाबरकत इंसान खुदा ने बनाया, जब आदम को और हवा को बनाया गया। आप पैदाइश की किताब में पढ़ें, जब खुदा ने चीजों को बनाया, खुदा ने परिंदों को बनाया, खुदा ने मछलियों को बनाया, तो खुदा ने उनको क्या दी, बरकत दी। उसके बाद खुदा ने आदम को बनाया और हवा को बनाया, तो उनको क्या दी, बरकत दी। फिर खुदा ने जब 6 दिन में सब चीजें बना ली तो 7वें दिन को बरकत दी। उसके बाद खुदा ने, हम देखते हैं, नूह को बरकत दी, फिर खुदा ने अब्राहम को बरकत दी,
اس طرح سے برکتوں کا سلسلہ آپ کو بائبل مقدس میں نظر آئے گا. خدا نے یعقوب کو برکت, ٹھیک ہے, اور خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیرے وسیلہ سے دنیا کی سب قومیں کیا پائیں گی؟ برکت پائیں گی. برکت پائیں گی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم برکت کو جانیں, ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ برکت کی ضرورت کیوں آئی. خدا نے تو آلریڈی جب آدم اور حوا کو بنایا تو برکت دے دی تھی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محفوظ کرو. لیکن آئیے ایک حوالہ دیکھیں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور 17ویں آیت. یہاں پر جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو خدا ان کو سزائیں دے رہے ہیں اور بیسیکلی یہ لانتے ہیں. 17ویں آیت میں خدا آدم سے کہہ رہا ہے, اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا, اس لیے زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی. مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا اور تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ آ جائے, اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. آمین. لعنت کیسے آئی؟ گناہ کی وجہ سے. اور یہ لعنت کا اثر دیکھیں کہ یہ لعنت صرف آدم تک محدود نہیں رہی. خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے سبب سے, تیری وجہ سے, تیرے گناہ کی وجہ سے, تیری نافرمانی اور تیری بدی کی وجہ سے لعنت جو ہے وہ صرف تجھ تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری جو زمین ہے یہ کیا ہو گئی ہے؟ لعنتی ہو گئی ہے. اور اب چونکہ یہ لعنتی ہو گئی ہے تو اب کیا ہوگا کہ تم مشقت کے ساتھ, پہلے محنت مشقت کا کنسیپٹ نہیں ہے, یہ لعنت گناہ کے بعد آیا, منہ کے پسینے کی روٹی, ٹھیک ہے نا, یہ سب لعنت کا نتیجہ ہے. لیکن خدا کا شکر ہو کہ بے شک گناہ کے سبب سے لعنت تو آئی ہے, لیکن خدا نے ان لعنتوں سے آزاد کرنے کے لیے, ہمیں برکتیں دینے کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا. جس کی صلیب جو ہے وہ تمام تر لعنتوں کو منسوخ کر دیتی ہے. ہاللیلویا. تو خدا جو ہے وہ برکت دینے والا خدا ہے. اب ایک چیز اور بھی ہم سمجھ لیں, کیونکہ میں ان ساری باتوں کو مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب جو بلیسنگز ہیں, جو برکات ہیں, یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یا بورڈ پر میں نے لکھا ہے نمبر 1 کامن بلیسنگز اور نمبر 2 اسپیشل بلیسنگز. یہ جو کامن بلیسنگ ہے, آپ کو پتا ہے خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی کہ خدا اپنا جو سورج ہے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکا ہے. اور پھر خدا نے یہ بھی کہا کہ خدا اپنا می راستوں اور ناراستوں دونوں پر برساتا ہے. تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کامن بلیسنگز جو ہیں یہ گناہگاروں کے لیے بھی ہیں اور یہ ایمانداروں کے لیے بھی ہے. اور ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1 صحت. صحت جو ہے یہ گناہگار بھی صحت مند ہوتے ہیں اور ایماندار بھی صحت مند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی تندرست ہے تو کوئی صحت مند ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس کچھ زیادہ ہی خاص بلیسنگ ہے, کیونکہ یہ صحت کی برکت تو گناہگاروں کے پاس ہے, اس لیے یہ اسپیشل بلیسنگ نہیں ہے. اس کے بعد عمر کی درازی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں جس کی عمر بہت لمبی ہے, جو اپنے بچوں کے بچے دیکھ رہا ہے, شاید یہ بہت بڑی برکت ہے. بائبل میں بے شک لکھا بھی ہے, لیکن بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ گناہگار اگر 100 برس کا ہو جائے تو کیا ہے وہ بابرکت انسان ہے.
بھائی جو شخص 100 برس کا ہوگا تو اس نے تو اپنے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے بھی دیکھ لیے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ وہ گناہ گار ہے، بے شک اس کی عمر درازی ہوئی ہے لیکن وہ گناہ گار ہے، اس لیے یہ اسپیشل بلیسنگ. پھر دولت کی بات آ جائے. دولت آپ کو پتہ ہے شاید ایمانداروں کے پاس اتنی نہ ہو جتنی گناہ گاروں کے پاس ہے، جتنی اسمگلرز کے پاس ہے، جتنی ٹیررسٹ کے پاس ہے، جتنی پروسٹیٹیوٹ کے پاس ہے. مطلب اتنی دولت دنیا میں گناہ گاروں کے پاس ہے. تو کیا اس کو ہم اسپیشل بلیسنگ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. پیسوں کا کسی کے پاس زیادہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ بہت بابرکت انسان ہے، کیونکہ پیسہ تو گناہ گاروں کے پاس ہے. کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. گناہ گاروں کو بھی دولت خدا ہی دیتا ہے، راست بازوں کو بھی خدا ہی دیتا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دس از ناٹ اسپیشل بلیسنگ، دس از کامن بلیسنگ. یہ سب کے لیے. اور چوتھی بات ہے اولاد. اولاد کی برکت بھی کامن بلیسنگ ہے، یہ کوئی اسپیشل بلیسنگ نہیں. کبھی کبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس اتنے بچے ہیں، ایک کوئی ایماندار اس کے پاس بچے نہیں ہیں تو شاید وہ بابرکت نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. کئی دفعہ خدا کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ شریر ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں بچے. ٹھیک ہے نا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسپیشل بلیسنگ ہے؟ نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایماندار ہے، کوئی راست باز ہے، خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے اور اس کے پاس اولاد نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ بھی مبارک ہے، وہ بھی باعث برکت ہے اور وہ زیادہ ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ جن کے پاس تو ہے اور اگر وہ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جس کے پاس نہیں ہے اور وہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، وہ خدا کی پرستش کرتا ہے، وہ خدا کی خدمت کرتا ہے، تو وہ زیادہ باعث برکت ہے، وہ زیادہ مبارک شخص ہے. اور پھر اس کی جو نگاہ ہے وہ بچوں پر نہیں لگی ہوئی، اس کی نگاہ اس کے خدا پر لگی ہوئی، وہ زیادہ مبارک شخص ہے. ہاللیلویہ. تو یہ چاروں بلیسنگ جو ہیں یہ کامن بلیسنگز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسپیشل بلیسنگز پتہ کن کے لیے؟ اچھا، جو ہمارا یہ سورج ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے کہ راستوں پر بھی اور ناراستوں پر، دونوں پر. لیکن ایک اور سورج ہے، وہ ہے راست بازی کا سورج، وہ ہے آفتاب صداقت، وہ ہے سن آف رائچسنس، خداوند یسوع مسیح. وہ کن پر تالے ہوتے ہیں؟ لکھا ہے کہ جو اس کے نام کی تعظیم، تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت تم پر تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں کیا ہوگی؟ شفا. یہ ہر کسی پر نہیں تالے ہوتا. یہ اسپیشل بلیسنگ ہے، یہ صرف انہی پر جو تعظیم، جو عبادت کرتے ہیں. اور کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس کے خوف میں رہتے ہیں، فرما برداری میں رہتے ہیں، حلیمی کے ساتھ اور صلح اور میل ملاپ اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. سو ان کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ ان کے اوپر آفتاب صداقت، یسوع مسیح جو راست بازی کا سورج ہے، وہ تالے ہوتا ہے. ہاللیلویہ. اور وہ اپنے لوگوں کو بلیس کرتا ہے. اس کے اندر روحانی نعمتیں، اسپیشل بلیسنگز. آپ کو پتہ ہے یہ روحانی نعمتیں کسی گناہ گار کو تو نہیں مل سکتی، یہ ایک راست باز کو ملتی ہیں، یہ ایک ایماندار کو ملتی ہیں، یہ خدا کے بندے کو، خدا کی بندی کو ملتی ہیں. اور روحانی نعمتوں کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جن میں روح القدس کے پھل بھی ہیں، روح القدس کی نعمتیں بھی ہیں. تو یہ اسپیشل بلیسنگ ہے. اور پھر اسپیشل بلیسنگ پتہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. اگر آپ میرے ساتھ زبور نمبر 133 نکالیں، زبور 133 اور اس کی آیت نمبر 3 ہے. یہاں پر لکھا ہے، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا، کس کا؟ برکت کا
یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. تو اسپیشل بلیسنگ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اس کے پاس اگر وہ صحت مند ہے، اگر وہ دولت مند ہے، اگر وہ اس کی عمر دراز ہے، اگر وہ بچوں سے مطلب بے شمار بچے ہیں لیکن ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، تو پھر اس برکت کا کوئی فائدہ نہیں. اسپیشل بلیسنگ اٹرنل لائف. اور پھر دوسری بات، ایک اور حوالہ اگر دیکھیں آپ، امثال 17:1. دوسری جو میں بات کر رہا ہوں بلیسنگ کی، وہ ہے سلامتی. یعنی کہ سلامتی کے ساتھ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو. تو گھر نعمت سے پر ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم برکت کہیں گے نا. عام طور پر ہم ان نعمتوں کو کیا کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں. لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے کہ اگر گھر نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جھگڑا ہے، تو پھر یہ برکت کی بات نہیں. لیکن اگر گھر میں خشک نوالا ہے، رکھی سوکھی کھاتے ہیں آپ، لیکن آپ کے گھر میں سلامتی ہے، امن ہے، سکون ہے، اتفاق ہے، سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح ناصری آپ کے دلوں پر، آپ کے خاندان پر راج کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس گھر میں، جس زندگی میں یسوع کا راج ہے، یسوع ہمیں خشک نوالے نہیں کھلاتا، وہ ہمیں اچھی اچھی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہاں خشک نوالا بھی ہو، لیکن اگر وہاں پر یسوع ہے اور وہاں پر سلامتی ہے، تو یہ برکت ہے. اور تیسری چیز جو سب سے بڑی برکت ہے، وہ ہے نجات کی برکت. گناہوں سے نجات کی برکت. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات. ہاللویا. ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اسپیشل اور کتنی بڑی برکت ہے کہ خدا کے بیٹے کو، یسوع مسیح کو انسان بننا پڑا اور دنیا میں آ کر شریر کا بھاری دکھ اٹھانا پڑا، اپنی جان دینی پڑی، اپنا خون بہانا پڑا. کس برکت کے لیے؟ نجات کی برکت کے لیے. یہ برکت ایسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے یسوع نے قیمت ادا کی ہے، صلیب پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. سو اس لیے یہ اسپیشل بلیسنگ ہے. اور آپ پڑھ لیجئے گا نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں جب آپ برکت کی بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو کہیں پر دولت کی بات نہیں ملے گی، کہیں پر جائیداد کی بات نہیں ملے گی، کہیں پر اولاد کی بات نہیں ملے گی، کہیں پر کسی اور چیز کی بات نہیں. وہاں پر آپ کو نجات کی، ہمیشہ کی زندگی کی ہی بات نہیں. اور یہ برکت یسوع دیتا ہے. اور اگر آپ ایک اور حوالہ دیکھیں، چونکہ خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا، اعمال 3:25 نکال لیجیے. اعمال 3:25 لکھا ہے، تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے. اور کیسے پائیں گے؟ وہ اگلی آیت. خدا نے اپنے خادم کو، یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، خدا نے اپنی خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اس کی بدیوں سے ہٹا کر برکت دے. برکت کیسی ملتی ہے؟ بدیوں سے ہٹا کر. اور بدیوں سے کون ہٹاتا ہے؟ جو جس برکت کا وعدہ خدا نے ابراہم سے کیا، وہ برکت یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے. اور یسوع مسیح کیسے برکت دیتا ہے؟ پہلے وہ بدیوں سے ہٹاتا ہے، پہلے وہ گناہوں سے ہٹاتا ہے، پہلے وہ گناہوں سے نجات دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اسپیشل بلیسنگز کو اپنے لوگوں کے لیے جاری کرتا ہے. اور اب ایک اور چیز بھی ہم مختصراً دیکھ لیں. ہم برکت کی بات کر رہے ہیں تو جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ کامن بلیسنگ کی اور اسپیشل بلیسنگ کی،
یا چیزوں کو بھی ہم برکت سمجھتے ہیں، تو خروج 23-25 میں کیا لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور روٹی اور پانی پر برکت دے گا. اور اگر برکت نہیں دے گا تو روٹی پانی تو ہے نا، روٹی پانی تو ہے لیکن برکت نہیں ہے. تو پھر برکت کیا روٹی پانی برکت؟ چیزیں برکت نہیں ہے، چیزوں کے اوپر برکت ہے. اگر آپ استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب پڑھ لیں تو وہاں پر خدا نے کہا کہ اگر تو میرے حکموں کو مانے، میری فرما برداری کرے تو کیا ہوگا؟ تو شہر میں بھی مبارک ہوگا اور گھر میں باہر جاتے ہوئے بھی واپس آتے ہوئے. تیری ٹوکری اور تیری کھٹوتی مبارک ہوگی، تیری اولاد مبارک ہوگی. یعنی اس کے پاس اولاد ہے، ٹھیک ہے، اولاد اس کے پاس ہے، اس کے پاس ٹوکری بھی ہے، اس کے پاس کٹوتی بھی ہے، اس کے پاس کھیت بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر آتا جاتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس. لیکن چونکہ اس کی زندگی میں نافرمانی ہے تو اس کی وہی چیزیں کیا بن جائیں گی؟ لعنت آ کے ٹھہر جائیں گی. یہ 28واں باب آپ گھر جا کے اچھی طرح پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر فرما برداری ہے تو چیزوں پر برکت آئے گی، لیکن اگر فرما برداری نہیں ہے تو برکت نہیں آئے گی. کیا آئے گی؟ بلکہ لعنت آئے گی. اب آپ سوچیں، غور کریں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو، ہم جائیداد ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کے اوپر لعنت ٹھہری ہوئی ہے تو پھر کیا سوچتے ہیں؟ چیزیں تو ہیں ہمارے پاس لیکن ان پہ برکت نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب؟ کیا وہ چیزیں برکت ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں تو یہ بہت بابرکت انسان ہے؟ نہیں. برکت چیزوں پر آتی ہے، چیزیں برکت نہیں ہے. اور جب برکت آ کر ٹھہر جاتی ہیں تو چیزیں ہماری بابرکت ہو جاتی ہیں. آپ اپنے گھر میں جب بھی کوئی چیز لے کر آیا کریں، ایون کہ کوئی شرٹ لے کر آئیں، کچھ بھی لے کر آئیں، اس پر برکت چڑھا کر شکر گزاری کیا کریں، اس پر سے ہر طرح کی لعنت کے اثر کو کینسل کیا کریں تاکہ وہ آپ کے لیے بابرکت ٹھہرے. کوئی بھی چیز، چھوٹی چیز بڑی چیز لے کر آتے ہیں، اس پر خدا کی برکت مانگا کریں. اور اگر آپ ایک حوالہ دیکھ لیں امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور 6 آیت، 10 باب اور آیت نمبر 6 لکھا ہے کہ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے. برکت کہاں پر ہوتی ہے؟ صادق کے سر پر. یعنی جو شخص ایک راست باز ہے، جو ایک ایماندار ہے، جو واقعی خدا سے پیار کرتا ہے، جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، جس کی زندگی میں خدا کا خوف ہے، جو خدا کی فرما برداری کرتا ہے، جس کے اندر حلیمی ہے، جو پاک ہے، جو راست ہے، جو صلح پسند ہے، برکتیں تو اس کے سر پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں اور وہ جان جائے گا برکتیں بھی وہیں پر جائیں گی. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جی ہم نے فلانا گھر لیا، وہ گھر ہمیں راست نہیں آیا، ہم نے فلانی چیز لی، وہ ہمیں راست نہیں آئی، ٹھیک ہے نا، ہمارے حالات خراب ہو گئے، ہمیں برکت نہیں ملی. تو کوئی جگہ، کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں برکت سے محروم نہیں کر سکتی. اگر برکت ہم پر ٹھہری ہوئی ہے تو پھر ہم جب ایسی جگہ پر بھی جائیں گے نا جہاں پر لعنت کے اثرات ہیں، تو ہمارے سر پہ ٹھہری ہوئی برکت جو ہے ان لعنتوں کو منسوخ کر دے، کینسل کر دے. تو برکت بہت ضروری ہے، لیکن ہم صرف کامن بلیسنگ کے پیچھے نہ بھاگیں، ہمیں اسپیشل بلیسنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا یسوع اسپیشل ہے، ہم اسپیشل ہیں، اس لیے ہماری بلیسنگ بھی اسپیشل ہونی چاہیے اور بلیسنگ کی شکر گزاری بھی اسپیشل ہونی چاہیے. آمین، ہالیلویا. سو خداوند کا شکر ہو کہ خدا ہمیں برکت دیتا ہے. تو یوں تو
اس کے حوالے سے اور بھی بے شمار باتیں ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کیا ہے عبادت کے حوالے سے اور برکت کے حوالے سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ عبادت کیا ہے اور برکت کیا ہے۔ سو ہم نے اگر واقعی وہ برکت جو ہم نے سیکھی ہے اگر حاصل کرنی ہے تو پھر ہم نے وہی عبادت کرنی ہے جو ہم نے سمجھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی کلاس کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ پیچھے چلو۔